आस्क मुफ्ती तारिक मसूद। काला जादू किन चीज़ों पर किया जा सकता है? क्या काला जादू करने वाला काफिर हो जाता है? नीज़ क्या जादू के ज़रिए किसी का रिज़्क़ मुतासर या बंद किया जा सकता है? मियाँ साकिब फैसलाबाद से। मियाँ साकिब, मैं आपसे कहूँगा कि इन चक्रों में ना पड़ें, काले नीले पीले जादू के चक्रों में ना पड़ें, ना घबराएं। इंशाअल्लाह आप पर काला ना जादू असर करेगा, ना पीला और ना गुलाबी जादू असर करेगा आप पर। तो बाकी जादू जो है वो काफिर हो जाता है, काला जादू वाला। तो अगर उसमें शिरकी अल्फाज है तो काफिर हो जाता है, अगर शिरकी अल्फाज नहीं है उस जादू में तो काफिर नहीं होता, लेकिन कबीरा गुनाह का मुर्तकिब होता है। और हुकूमत पर लाजिम होता है कि जादूगर को वो ताज़ीरन कत्ल करे, लेकिन ये हुकूमत की जिम्मेदारी है, आप नहीं कर सकते ये। तो बाकी जादू के ज़रिए किसी का रिस्क मुतासर, वक्ती तौर पर जादू के ज़रिए किसी को कुछ नुकसान पहुँचाया जा सकता है थोड़ा बहुत, लेकिन वो भी जब अल्लाह की मर्ज़ी शामिल हाल हो। कुरान के अल्फाज हैं कि जब तक अल्लाह की मर्ज़ी शामिल हाल नहीं होती तो उससे जादूगर का कोई नुकसान नहीं होता। तो इससे पता चलता है हमें बजाय जादू के अल्लाह को ज़्यादा फोकस करना चाहिए, अल्लाह से दुआ मांगनी चाहिए, सूरह फलक सूरह नास का एहतमाम करना चाहिए, तो जादू इंशाअल्लाह आप पर असर नहीं करेगा। एक दिन में कितनी बार इस्तिग़फ़ार पढ़ें? रोज़ाना कितनी बार अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि पढ़ना ज़रूरी है मुजीब को हार्ट से? देखिए, अगर आपसे कोई गुनाह हो जाता है फिर तो तौबा इस्तिग़फ़ार करना वाजिब है, नहीं करेंगे सख्त गुनहगार होंगे आप। तो उसमें इस्तिग़फ़ार के कलिमात भी, या उर्दू में अल्लाह से तौबा इस्तिग़फ़ार कर लें। बाकी मखसूस कलिमात के साथ इस्तिग़फ़ार पढ़ना, वो तो जितना पढ़ेंगे उतना ज़्यादा अच्छा है, वो कोई वाजिब दर्जा नहीं है। गुनाह से तौबा करना वाजिब है, बाकी इस्तिग़फ़ार की तस्बीह पढ़ना ये वाजिब नहीं है, ये सुन्नत अमल है, अफजल अमल है, नबी से फजीलत साबित है। तो उसमें भी अपने गुनाहों को याद करके तौबा इस्तिग़फ़ार करना चाहिए। तो कम से कम उलमा कहते हैं कि भाई 100 दफ़ा सुबह और 100 दफ़ा शाम एक एक तस्बीह इस्तिग़फ़ार की पढ़नी चाहिए। क्या किसी को कसम देने से कसम हो जाती है? एक आदमी ने दूसरे से कहा तुम्हें कसम है ये काम ना करना, क्या इससे कसम हो जाती है या नहीं? अरशद साहब इंडिया से। नहीं होती, लेकिन अगर वो इसको कबूल कर ले तो फिर हो जाती है। आपने किसी से कहा तुम्हें कसम है कि तुम ये काम नहीं करोगे, उसने कहा हाँ ठीक है मैं इस कसम को मानता हूँ, तो इसका मतलब वो उसने भी कसम उठा ली है। फिर वो काम करेगा तो गुनाह भी होगा, कफ़ारा भी देना पड़ेगा। लेकिन अगर उसने उसको कबूल नहीं किया तो सिर्फ किसी के कहने से दूसरे पर कसम लाजिम नहीं होती। मरहूम बाप से कर्ज लिया हो तो कैसे लौटाएंगे? अब्बू से 10 लाख उधार लिए, अब्बू का इंतकाल हो गया है, अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमाए। अब वो रकम किसको वापस की जाएगी? नाइला अकबर कराची से। वो रकम विरासत में शामिल होगी। 10 लाख जो आपने कर्ज लिया था वो वालिद साहब की विरासत समझी जाएगी, उसमें आपका जितना हिस्सा बनता है वो आप रख लें, बाकी दूसरी औलादों में, भाई बहनों में और वालदा जो बेवा का जितना हिस्सा होता है वो उलमा से पूछ के डिवाइड कर दें, जो आपका हिस्सा बनता है उसमें से रख लें आप। तलाक के अलावा कुछ नहीं बचा, ऐसे अल्फाज से तलाक का हुक्म। मेरे शौहर ने मुझे कहा हमारे दरमियान तलाक के अलावा कुछ नहीं बचा, ये उन्होंने दूसरी या तीसरी बार कहा है, इसका क्या हुक्म है? इससे तलाक तो वाक़ई नहीं हो जाती। अमतुल्लाह साहिबा उत्तर प्रदेश से। लेकिन इसमें दोनों एहतमाल हैं। एक तो ये कि तलाक के अलावा कुछ नहीं बचा का मतलब ये हो कि मैं तलाक दे चुका हूँ, शौहर की ये नीयत हो, तो ऐसी सूरत में तो तलाक वाक़ई हो जाएगी। एक दफ़ा का है तो एक तलाक वाक़ई हो जाएगी, और अगर उसी को बार बार दोहराया है तो भी एक ही होगी, लेकिन अगर दूसरी तलाक की नीयत से कहा है तो 2 होगी। लेकिन इसका एक दूसरा मतलब ये भी हो सकता है कि भाई अब तो तलाक के अलावा कुछ नहीं बचा, यानी अब तो तलाक ही देनी पड़ेगी तुम्हें, और तो अब यानी तुमने बातें इस किस्म की हैं कि अब तो हमारे दरमियान तलाक ही होगी। तो अगर शौहर की ये नीयत थी तो फिर तलाक नहीं होगी, क्योंकि उसका मकसद ये है कि धमकी दे रहा है कि अब तो यानी और कोई ऑप्शन ही नहीं बचा हमारे पास। तो शौहर से नीयत पूछी जाएगी। अगर वो ये कहते हैं मेरी तलाक की देने की नीयत नहीं थी, ना मेरी ये नीयत थी कि मैं तलाक की खबर दे रहा हूँ, तो फिर तो तलाक नहीं होगी। और अगर शौहर कहते हैं हाँ भाई तलाक के अलावा कुछ नहीं बचा का मतलब ये था कि वो हो गई है, तो जो शौहर जो बात करेगा उसकी बात का एतबार होगा। बज़ाहिर इन अल्फाज से जो मतलब समझ में आता है ना वो यही है कि यानी शौहर ये कहना चाहता है कि अब गोया हमें तलाक ही, मुझे तलाक देनी चाहिए तुम्हें, तुम बातें इस तरह की कर रही हो या ऐसे काम कर रही हो कि तलाक के अलावा कुछ बचता नहीं है, यानी मतलब ही कि हमें तलाक ही, हमें अलहदगी ही इख्तियार करनी चाहिए। तो अगर ये नीयत थी तो फिर तलाक वाक़ई नहीं होगी। जादू की हालत में गुनाह किया तो क्या सजा होगी? जादू की हालत में आपसे जो गुनाह हुआ है क्या इस पर भी अल्लाह की पकड़ होती है?
نیز اگر کوئی جادو کی وجہ سے بہت زیادہ برائیوں میں پڑ گیا ہے تو اس کا کیا انجام ہوگا۔ جادو کی وجہ سے گناہ کیا کے دو مطلب ہیں، ایک تو یہ کہ یعنی کسی پر جادو کرنے کے لیے کوئی گناہ کا کام کرنا تاکہ جادو کا اس پہ اثر ہو، تو جادو تو ویسے ہی ایک بہت بڑا جرم ہے، بہت سخت سزا اسلام میں، اس کی وجہ سے کوئی جرم کرنا تو یہ اور بڑا جرم ہے۔ اور دوسرا مطلب محترم کے کلام کا یہ ہو سکتا ہے، نام بھی نہیں لکھا انہوں نے کہ کون پوچھ رہا ہے یہ، دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ کسی پہ جادو ہوا ہے اور اس جادو کی کنڈیشن میں اس سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے۔ تو دیکھیں اگر کسی پہ جادو ہوا اور اس کی وجہ سے اس کا دماغ ہی نہیں کام کر رہا اور اس پاگل پنے میں اس نے گناہ کیے ہیں، تو ظاہر ہے عقل جب کام نہ کرے تو پھر انسان کسی عمل کا مکلف نہیں ہوتا، اس کو گناہ نہیں ملتا۔ لیکن اگر اس کی کھوپڑی کام کر رہی تھی اور وہ صحیح طرح سے اپنے ہوش و حواس میں تھا، تو اگر وہ گناہ کرے گا تو اس پہ اس کو سزا ملے گی۔ سوتیلے بھائیوں کا وراثت میں حصہ ہوگا۔ اگر دو سگے بہن بھائی ہوں اور ان میں سے ایک بھائی کا انتقال ہو جائے اور بھائی کی شادی نہ ہوئی ہو، تو کیا اس کی پراپرٹی میں دوسرے سوتیلے بھائی بہنوں کا حصہ ہوگا جو 4-5 ہیں؟ قرۃ العین ملیشیا سے۔ دیکھیں سگے بہن بھائی ہیں اور بھائی کا انا للہ ہو گیا، بھائی کی شادی بھی نہیں ہوئی تھی تو اس کے بچے بھی نہیں ہیں، تو پھر اس کی پراپرٹی میں جو بہن ہے نا، ہاں اس کی پراپرٹی میں اگر اس کے والد صاحب حیات ہیں، جن کا انتقال ہوا ہے نا، اس کے والد اگر حیات ہیں تو سگی بہن کو جو حصہ ملے گا اس کے بعد سارا چلا جائے گا ابا اماں میں، اور اگر والد حیات نہیں ہے تو پھر سوتیلے بھائی سے مراد یہ جو باپ شریک بھائی ہیں ان کا حصہ ہوتا ہے، اور بعض صورتوں میں ماں شریک بھائیوں کا بھی حصہ ہوتا ہے، بہن بھائیوں کا دونوں کا۔ تو ایسی صورت میں اب چونکہ ہمیں آپ نے صرف بہت کم ڈیٹیل بتائی ہے وارثوں کی، تو یہ اس کا 100% جواب اس وقت دیا جا سکتا ہے جب آپ مرنے والے کی پوری ڈیٹیل لکھ کے بھیجیں۔ یعنی بعض صورتوں میں سوتیلے بھائیوں کا حصہ ہوتا ہے، لیکن آپ کی صورت میں ہے یا نہیں ہے، یہ سارے وارثوں کی جب تک ڈیٹیل نہیں آئے گی، میت کے ابا زندہ ہیں، میت کی اماں، میت کے دادا، یا شادی تو ہوئی نہیں مرنے والے کی، تو وہ تو اولاد کا تو امکان نہیں ہے، تو ابا دادا کے بارے میں، اور پھر سوتیلے سے آپ کی مراد کیا ہے، باپ شریک بھائی یا ماں شریک بھائی، تو یہ پوری ڈیٹیل لکھ کے دیں گی تو پھر انشاءاللہ ہم اس پہ پورا جواب دیا جا سکتا ہے۔ لیکن بعض کنڈیشن میں بہرحال سوتیلے بھائی بہنوں کا حصہ ہوتا ہے۔ جادو کا توڑ کیسے کریں؟ اگر کسی کو شک ہو کہ اس پر جادو کرایا گیا ہے تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ نیز کیا جادو کا پتہ لگایا جا سکتا ہے اور اس کا توڑ کیسے ممکن ہے؟ یہ بھی نام نہیں لکھا یار۔ بھائی کسی کو شک ہے نا اس پہ جادو کرایا گیا، تو آج کل ہر آدمی کو یہ اپنے بارے میں یہ شک ہے کہ فلاں نے مجھ پہ جادو کرایا ہے۔ ایک نظر کے بارے میں ہر آدمی کو شبہ ہے کہ مجھ پہ نظر لگی ہے، یعنی ان کا خیال یہ ہوتا ہے میں اتنا حسین ہوں، اتنا خوبصورت انسان ہوں، اور میں اتنا صحت مند ہوں کہ میں اگر بیمار ہوا ہوں تو یقیناً مجھ پہ نظر لگی ہوگی۔ ایک نظر کے بارے میں لوگ نظر لگتی ہے مانتا ہوں، جادو بھی ہوتا ہے، لیکن اتنا نہیں ہوتا جتنا آج کل لوگوں کو ہو رہا ہے، تو اس لیے ان وہموں میں نہ پڑیں، اچھا ہے۔ اور اگر واقعی کسی پہ جادو ہوا ہو تو سورہ فلق، سورہ ناس، آیت الکرسی وغیرہ پڑھ کے دم کیا کریں، یا اپنے کسی قریبی کوئی دیندار ہو، عالم ہو، ان سے کہیں کہ وہ آیت الکرسی پڑھ کے پانی کی چھینٹیں ماریں۔ اس کے علاوہ میں سمجھتا ہوں کہ کچھ نہ کیا جائے اور صبر کیا جائے، تو کیونکہ ان چکروں میں جب آپ پڑیں گے نا علاج کے، اور پھر جو پیروں سے واسطہ پڑے گا آپ کا، تو آپ کی نسلیں برباد ہونے کا خطرہ ہے، اور وہ بہت الٹی پٹیاں پڑھاتے رہیں گے آپ کو، اور آپ مصیبتوں میں گرفتار ہوتے ہی رہیں گے، اور پھر ہر چیز آپ کو جادو اور یہی لگنا شروع ہو جائے گی۔ تو اس لیے تمام دوائیں بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کی حقیقت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو جادو ہوا تھا اس کا واقعہ بیان فرمائیں، اور امت کے لیے اس میں کیا سبق ہے؟ احسان صاحب KPK سے۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ یہودیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو کیا تھا، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھولنے لگے تھے کچھ چیزوں کو۔ بعض دفعہ آپ نے کچھ کھایا ہوتا، آپ سمجھتے کہ میں نے نہیں کھایا ہے، تو اس طرح کی کچھ چھوٹی موٹی چیزیں آپ کے ساتھ ہونے لگی تھیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے تو حضرت یعنی 2 فرشتے نازل ہوئے، اور دونوں نے آپس میں جو کلام کیا، ایک نے یہ کلام کیا آپ کو پتہ ہے ان کو کیا بیماری ہے، دوسرے نے بتایا کہ ان پر جادو کیا ہے، ایک نے کہا کس نے جادو کیا ہے، بتایا کہ لبید ابن اسم ہے اس نے جادو کیا ہے، تو اور فلاں جگہ اس کو کنویں میں ڈالا ہوا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلی تو آپ وہاں گئے اور اس کو آپ نے کنویں سے وہ اس کو نکال کے کھجور کی چھال پہ جو ہے اور گریں لگا کے کچھ جادو کیا ہوا تھا انہوں نے۔ تو
پھر سورہ فلق اور سورہ ناس نازل ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پڑھ کے اپنے اوپر دم کیا تو اللہ نے آپ کے کچھ جادو کو آپ سے دور کر دیا. تو یہ مختصر میں نے واقعہ بیان کیا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جادو کا اثر ہو سکتا ہے، لیکن یہ بات خوب ذہن میں رکھیں کہ جادو اسباب ضعیفہ میں سے، اتنا آسان نہیں ہے کسی پہ جادو کر دینا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو جادو ہو گیا تھا اس میں جو حکمت تھی وہ یہ بتانا تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں، جادوگر نہیں ہیں. کیونکہ یہودی آپ کو جادوگر کہتے تھے، طعنہ دیتے تھے. تو اگر آپ پہ جادو کا اثر نہ ہوتا تو یہودی کہتے دیکھو یہ واقعی ہم کہتے تھے نا جادوگر ہیں، تو پکا ثابت ہو گئے جادوگر ہیں، تبھی ان پہ جادو کا اثر نہیں ہو رہا. تو اللہ نے آپ پہ اثر اس نیت سے، اس حکمت سے ہونے دیا تاکہ لوگ آپ کو جادوگر نہ سمجھے. ورنہ یہ جادو آسان نہیں. آج جادو جو ہے نا، جادوگر کہتے ہیں کہ لوگوں کو الو بناتے ہیں کہ جب نبی پہ ہو گیا تو فلاں پہ کیوں نہیں ہو گیا، لہذا آپ پہ بھی ہو سکتا ہے فلاں. تو اتنا آسان کام نہیں ہے، یہ سب روحانی ٹوپے ڈرامے لوگوں نے چلائے ہوئے. میں لوگوں سے کہتا ہوں پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ پہ کیوں نہیں ہو گیا، حضرت عمر پہ کیوں نہیں ہو گیا، حضرت عثمان پہ کیوں نہیں ہو گیا، حضرت علی پہ کیوں نہیں ہو گیا؟ یہودیوں نے جب نبی پہ جادو کی کوشش کی ہوگی تو ان لوگوں پہ بھی تو کی ہوگی نا. تو اس لیے اللہ نے آپ پر جادو کا اثر اس لیے ہونے دیا کہ اس میں ایک حکمت تھی تاکہ وہ لوگ آپ کو جادوگر نہ سمجھے. ورنہ یہ اتنا آسان کام نہیں ہے جتنا لوگوں نے بنا دیا ہے. تو اللہ پہ توکل کریں، اعتماد کریں، سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کے رات کو اپنے اوپر دم کیا کریں، بس اتنا کافی ہے. انشاءاللہ اس سے آپ بچے رہیں گے جادو.